أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. سورہ احقاف چل رہی ہے اور سورہ احقاف آیت نمبر 21 سے آج سبق ہوگا. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ کے نیچے لکھو دلیل نقلی تفصیلی. یہاں سے دلیل نقلی بیان ہو رہا ہے، یعنی کسی پیغمبر کا واقعے کا ذکر ہے اور وہ بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے. وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، اور آپ ذکر کریں عاد، قوم عاد کے بھائی کو، قوم عاد کے بھائی کا تذکرہ کریں. قوم عاد کے بھائی سے کیا مراد ہے؟ یہاں ہود علیہ السلام مراد ہے. ہود علیہ السلام. اذ انذر قومہ، کہ جب اس نے ڈرایا اپنی قوم کو بالاحقاف یعنی ایسی قوم کو جو کہ ریگستان میں آباد تھی. احقاف یہ یمن میں ہے، یمن میں، جو کہ یمن میں آباد تھے. وقد خلت النذر، اور بے شک کے گزر چکے بہت سے ڈرانے والے، من بین یدیہ، ان سے پہلے بھی، ومن خلفی، اور ان سے پیچھے بھی. اچھا، ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا. بڑے دن کے عذاب کا میں تم پر کیا کرتا ہوں؟ اندیشہ کرتا ہوں. اب دیکھو یہاں پر وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ کا، عاد کے بھائی کو، پیغمبر کو قوم کا بھائی کہا، پیغمبر کو قوم کا بھائی کہا. اب اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اہل بدعت ہے نا، اہل بدعت والوں نے عبارات اکابر، یعنی جتنے بھی ہمارے اکابرین کے عبارات ہیں ان کو لے کر کیا کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے. تو ان میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اکابر کے عبارات میں ایسی باتیں ہیں، لہٰذا تم گستاخان رسول ہو، تم رسول کے کیا ہو؟ گستاخ ہو، کیونکہ تمہارے اکابر کے عبارات میں ایسی باتیں. تو گویا کہ وہ ہمارے اکابر کی عبارات میں یہ کہتے ہیں کہ کفریہ عبارات ہے، اس میں کفر ہے. انہی عبارات میں ایک حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو لے کر یہ کہتے ہیں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ عبارت میں کہا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں، کہ نبی علیہ السلام امت کے حق میں ایسے ہے جیسے کہ چھوٹے بھائی کے دل میں بڑے بھائی کی شفقت. مطلب چھوٹے بھائی کے دل میں بڑے بھائی کی جتنی عزت ہوتی ہے، نبی علیہ السلام امت کے حق میں اس کس کی طرح ہے؟ اس بڑے بھائی کی طرح ہے. جیسے چھوٹے بھائی کے دل میں بڑے بھائی کی عزت ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام بھی امت کے حق میں کیا ہے؟ اس بڑے بھائی کی طرح ہے. تو یہاں پر دیکھو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کو کیا کہا؟
امت کا کیا کہہ دیا؟ امت کا بھائی کہا. تو اور دیکھو ان کی یہ بات اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ بھی پیغمبر کو کیا کہہ رہے؟ قوم کے بھائی. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کرو قوم عاد کے بھائی کو. تو قوم عاد کے بھائی یعنی ہود علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ قوم کا بھائی کہہ دیا. تو اسی طریقے سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کو امت کے حق میں کیا کہہ دیا؟ بھائی کہہ دیا. تو اب انہوں نے جو اہل بدعت والے ہیں، بدعت والے، انہوں نے کہا کہ یہ تو نبی علیہ السلام کے شان میں کیا کیے؟ انہوں نے گستاخی کیے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. بات سمجھ؟ تو اگر وہ کفر ہے تو پھر یہ جو اللہ کہہ رہے تو پھر یہ بھی تو کفر ہے نا پھر. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کرو آپ قوم عاد کے بھائی کو. یا اللہ ہود علیہ السلام کے تذکرے کو کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا. اب قالو کے نیچے لکھو عناد قوم، یہاں سے قوم کی ضد کو نقل کر رہے ہیں. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے تاکہ آپ ہمیں پھیر دے. لتأفکنا، لتأفکنا کا ایک ترجمہ تھا کہ آپ ہمیں پھیر دے، اور ایک ترجمہ تھا کہ آپ ہمیں بہکا دے، تاکہ ہمیں آپ بہکا دے. ان آلہتنا، ہمارے معبودوں سے. فأتنا بما تعدنا، سو لیا ہم پر وہ عذاب. بما تعدنا، وہ عذاب ہمارے پاس لیا. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے. اے پیغمبر اگر آپ سچے میں سے ہو تو ہم پر ہمارا عذاب لے آؤ. قال انما العلم عند اللہ، قال کے نیچے لکھو جواب ہود علیہ السلام. اب ہود علیہ السلام جواب دے رہے ہیں. قال انما العلم عند اللہ، ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے. تم پر عذاب کب آئے گا اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو پہنچاتا ہوں تم کو وہ پیغام جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو کہ تم ایسے لوگوں جہالت کی باتیں کرتے ہو. قَوْمًا تَجْهَلُونَ، تمہارا مرض کیا ہے؟ جہالت ہے. تم ایسی قوموں کے جہالت کی باتیں کرتے ہو. فلما رأوه، پس جب انہوں نے دیکھا. فلما کے نیچے لکھو سامان عذاب، عذاب کے سامان کو دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ دیکھو آسمان میں بادل آ رہے ہیں، اور یہ لوگ خوش ہو گئے کہ دیکھو اب ٹھیٹ بارش ہوگی. بات سمجھ کے یہ لوگ خوش ہو گئے. فلما رأوه عارضا، پس جب انہوں نے دیکھا اس عذاب کو بادل کی شکل میں. عارضا، بادل کی شکل میں. مستقبل اودیتہم، وہ کیا وہ بادل آ رہا تھا ان کے وادیوں کی طرف. قالو کے نیچے لکھو استبشار قوم. قالوا ھذا عارض ممطرنا، تو یہ کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا، یہ بادل ہے ہم پر بارش برسائے گا. بل کے نیچے لکھو قال ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام نے کہا بل ہوا مستعجلتم بھی، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے. ریح فیہا، یہ ایک آندھی ہے. عذاب علیم، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے. وہ بادل آیا اور اس میں ٹھیٹ ہوا چلی اور ان کے گھر اجاڑ کر کے کیا ہو گئے؟ لے گئے. بات سمجھ گئے؟ یہ لوگ یہ سمجھے کہ بھائی ہم پر کیا آئے گا؟ بارش آئے گا. تو ان پر کیا ہوا؟ اس شکل میں عذاب آ گیا. تدمر کل شیء، اکاڑ پھینکے گی ہر چیز کو. تدمر، اکاڑ پھینکے گی کل شیء، ہر چیز کو. بامر ربیا، اپنے رب کے حکم سے. فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، تو وہ ایسے ہو گئے کہ صبح جب اٹھے لا یرا، تو نہیں دکھائی دیتے تھے الا مساکنہم، مگر ان کے مکانات، صرف ان کے مکانات دکھے گئے. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم کیا کرتے؟ سزا دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو. مجرم لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں.
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، وَلَقَدْ کے نیچے لکھو ازالہ شبہ، یہاں سے شبے کا ازالہ ہے۔ شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ تھا کہ اہل مکہ کہتے تھے کہ قوم عاد کمزور تھی اور ہم طاقتور ہیں۔ اہل مکہ کہتے تھے قوم عاد کمزور قوم ہے اور ہم طاقتور قوم ہے، وہ ہمارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے اس شبے کا اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ازالہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور بلا شبہ ہم نے مکناہم، ہم نے طاقت دی تھی ان کو ان باتوں میں، فیما ان باتوں میں، ان یہاں پر نافیہ ہے، اور تحقیق ہم نے طاقت دی تھی ان کو ان باتوں میں، مکناکم فی، جن میں تم کو طاقت نہیں دی، ہم نے ان کو طاقت دی تھی، تم کو اتنی طاقت نہیں دی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے دیے تھے ان کو کان اور آنکھیں اور دل، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ، پس کچھ کام نہیں آیا ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، من شیء، کسی بھی چیز کے، اذ کانوا یجحدون، اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے۔ اس کے نیچے لکھو سبب عذاب، اس وجہ سے کہ ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے دل انکار کرتے تھے حق بات سننے سے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے، جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اس عذاب نے ان کو کیا کر لیا؟ گھیر لیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَلَقَدْ کے نیچے لکھو تخویف دنیاوی، اور بلا شبہ ہم نے ہلاک کر دیا تمہارے آس پاس اور بستیوں کو، ما حولکم، تمہارے آس پاس اور بستیوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ یعنی تمہارے آس پاس کیا، تم شام جاتے ہو اور تم یمن جاتے ہو، اور تمہارے راستوں میں عاد کی قوم آتی ہے، سمود کی قوم آتی ہے، اور صالح علیہ السلام کی قوم آتی ہے، اور تم ان کے کنڈراک دیکھتے ہو، تو ہم نے تمہارے آس پاس اور بھی بستیوں کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور بلا شبہ ہم نے ہلاک کر دیا تمہارے آس پاس اور بستیوں کو بھی، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے طرح طرح کی کیا کر دیا؟ اور ہم نے طرح طرح سے ان کو اپنی نشانیاں بتلائی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائے۔ الآیات کے نیچے لکھو تکوینی اور تنزیلی، ہم نے ان کو تکوینی نشانی بھی دکھائی اور تنزیلی نشانی بھی دکھائی۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، فلولا یہاں سے دعوی صورت بھی ہے اور ازالہ شبہ بھی ہے۔ شبہ یہ تھا کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہمارے معبود اگرچہ نہیں سنتے مگر ان کو پکارنے اور ان کے نام کے شرکیہ وظائف میں برکت ضرور ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے معبود اگرچہ نہیں سنتے لیکن ہم جب ان کا نام لیتے تو ہمارا کام بن جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہم جب ان کا آسرا کسی کو دیتے ہمارا کام بن جاتا ہے اور ہم حوادثات اور مصائب سے محفوظ ہو جاتے۔ تو یہ ان کا شبہ تھا، اللہ ان شبے کو اب ازالہ کر رہے، دور کر رہے۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله، پس کیوں نہیں مدد کی ان کی ان چیزوں نے، پس کیوں مدد نہیں کی ان کی ان چیزوں نے، الذین اتخذوا من دون اللہ، جن کو انہوں نے بنا رکھا تھا اللہ کے سوا معبود، قربانا آلہہ، معبود خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے دوسرے معبودوں کو اپنے لیے واسطہ بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہیں کی؟ دیکھو اتخذوا سے کے بعد ہم ہے، ہم اتخذوهم من دون اللہ قربانا آلہہ، اتخذوا یہ ہم جو ہے نا مفعول اول بنے گا اور آلہہ مفعول ثانی بنے گا، اور قربانا یہ مفعول لہو ہے۔ تو انہوں نے بنا رکھا تھا اللہ کے سوا اور معبود اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، بل ضلوا، بلکہ وہ سب معبودان ان سے غائب ہو گئے، وذالک افکہم، اور یہ محض ان کا ڈکوسلا ہے۔
وذالک افکہم، اور یہ محض ان کی بیکار بات ہے، وما کانوا یفترون، اور یہ کیا کرتے، اور یہ جو باتیں اپنے جی سے بناتے، اپنی طرف سے بناتے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، وَإِذْ صَرَفْنَا کی نیچے لکھو دلیل نقلی از جنات۔ اب یہاں سے جنات کے واقعے کو نقل کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ پہلے جو ہے نا انسانوں کے اشرف المخلوقات کے واقعے کو نقل کر رہے تھے، اور جب اشرف المخلوقات نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا تو اب اللہ کس کو نقل کر رہے ہیں؟ جنات کو نقل کر رہے ہیں کہ جنات نے اس دعوت کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر نبی علیہ السلام جو ہے نا طائف سے واپسی آ رہے تھے، تو طائف والوں نے نبی علیہ السلام کو بڑا ستایا، اور طائف والوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام طائف سے واپسی آئے، تو واپسی میں جو ہے نا بطن نخلہ ایک نامی ایک باغ تھا، بطن نخلہ، تو وہاں پر نبی علیہ السلام ٹھہرے، اور وہاں نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو تلاوت کی آواز آئی۔ کن کو؟ جنات گزر رہے تھے۔ اصل میں جنات کا گزر وہاں سے اس لیے ہوا کہ جنات جو ہے نا وہ اس شک اور شبے میں تھے کہ ہمارا اوپر آسمان میں جانا بند کیوں ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا اوپر جب بھی ہم جاتے ہیں تو شہاب ثاقب آ جاتا ہے، اور ہم کو لگ کے ایک چنگاری لگ جاتی ہے، ہم واپسی نیچے آ جاتے ہیں۔ ہم اس کی وجہ ڈھونڈتے ہیں، تو جنات کا جو سردار تھا اس نے گروہ بنائے، جماعتیں، انہوں نے ہر جماعت کو الگ الگ جگہ بھیجا کہ ایسا دنیا میں کیا واقعہ پیش آیا ہے کہ ہمارا اوپر آسمان میں جانا بند ہو گیا ہے۔ تو یہ جنات جو ہے نا طائف کے اس بطن نخلہ کے مقام سے گزر رہے تھے، وہ وجہ ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمارا اوپر جانا کیوں بند ہو گیا ہے۔ تو جب دیکھا کہ ایک عجیب سی آواز آ رہی ہے، پہلے یہ آواز نہیں سنی تھی، تو نبی علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے، تو انہوں نے تلاوت کی آواز سنی، تو پھر انہوں نے کہا، کن کو کہا؟ اپنی جماعت والوں کو کہا کہ خاموش خاموش ہو جاؤ، یہ کچھ نئی سی آواز آ رہی ہے، ذرا اس کو سن لیتے۔ تو نبی علیہ السلام کی کیا کی؟ انہوں نے تلاوت سن لی، اور جب تلاوت سنی تو پھر کیا کیا؟ ایمان لے کر آ گئے۔ اور جب یہ ایمان لے کر آ گئے، اور روایت میں ہے کہ یہ لوگ کتنے تھے؟ بعض میں آتے 5 تھے، بعض میں ہے کہ یہ 7 لوگ تھے، اور بعض میں ہے کہ یہ 9 لوگ تھے، مانے 9 جنات تھے۔ انہوں نے یہ دعوت کو قبول کر کے اپنے قوم کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی، پھر ساری جماعت کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ اسی کو اللہ بیان کر رہے ہیں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب ہم نے توجہ کر دیا، جب ہم متوجہ ہو گئے، إِلَيْكَ نَفَرًا، جب ہم نے متوجہ کر دیا آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو، جب جنوں کی ایک جماعت کو ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا، یستمعون القرآن، جو قرآن سننے لگے، جو قرآن کو سننے لگے، فلما حضروہ، جب وہ وہاں حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب قرآن کو سنا تو کیا کہنے لگے؟ کہ خاموش رہو۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ قرات خلف الامام جائز نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ قرات خلف الامام جائز نہیں ہے۔ دیکھو جنات نے بھی کہا کہ چپ ہو جاؤ بابا، بات سمجھ۔ اور جب کہ باقی لوگ کہتے ہیں کہ جس نے فاتحہ قرات میں نہیں پڑھی وہ کافر ہے، اس کی نماز نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ کون کہتے ہیں؟ یہ غیر مقلدین کہتے ہیں۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز بھی نہیں ہوگی اور کفر بھی ہوگا۔ بات سمجھ؟ تو یہ دیکھو، قالوا انصتوا، انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، فلما قضی، پر جب تلاوت ہو چکی، آمنو، یہ لوگ کیا لے کر، اس محذوف ہے یہاں پر، آمنو، وہ ایمان لے کر آ گئے، ولو الی قومہم، اور واپس ہو گئے اپنی قوم کی طرف، منذرین، کیا خبردار کرنے والے بن گئے۔ قالوا یا قومنا، قالوا کے نیچے لکھو تبلیغ جنات، اب یہ جنات تبلیغ کر رہے ہیں۔ قالوا یا قومنا، کہنے لگے اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، بے شک کہ ہم نے سنی ہے ایک ایسی کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو کہ کتاب اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ انزلہ کے نیچے لکھو اوصاف کتاب، اب وہ کتاب کے اوصاف بتا رہے، کہہ رہے ہم نے ایک عجیب سی کتاب
سنی ہے جو کہ اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقاً، ایک تو صفت انزلہ، دوسرا صفت کیا ہے، مصدقاً لما بین یدیہ، وہ ایسی کتاب ہے جو کہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ مصدقاً صفت نمبر 2، یہدی الی الحق صفت نمبر 3، وہ رہنمائی کرتی ہے دین کی طرف، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف صفت نمبر 4۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ 4 صفات اس کتاب میں پائی جاتی ہے، ہم نے وہ کتاب سنی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، عجیبوا داعی اللہ، کہاں مانو اللہ کی طرف بلانے والوں کا، ہاں اللہ کی طرف بلانے والوں کی دعوت کو قبول کر لو، وآمنوا بہ، اور ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اچھا جب ایمان لے آؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اللہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور محفوظ رکھے گا تم کو دردناک عذاب سے، ہاں تم کو دردناک عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو شخص کہاں نہ مانے گا اللہ کی طرف بلانے کا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ عاجز نہیں کر سکے گا زمین میں، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہ اس کا اللہ کے سوا کوئی کارساز ہوگا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ اولئک کے نیچے لکھو انجام عدم اجابت، یعنی جو اللہ کے اس پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، فی ضلال مبین، وہ سری گمراہی میں ہوگا۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اولم یروا کے نیچے لکھو دلیل عقلی برائے امکان قیامت، دلیل نقلی، دلیل عقلی کا بیان ہے، اور یہ ایسی دلیل عقلی ہے جو کہ قیامت کے وقوع پر کیا ہے، ممکن ہے۔ اولم یروا، کیا یہ لوگوں نے نہیں جانا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی، کہ بے شک اللہ، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ولم یأی بخلقہن، اور نہیں تکا ان کے پیدا کرنے سے، اللہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا بھی نہیں ہے، بقادرن، وہ قادر ہے، بقادرن کی با زائدہ ہے، یہ با یہاں پر کیا ہے، زائدہ ہے، اور نہیں تکا اس کے پیدا کرنے سے، وہ قادر ہے، علی ان یحیی الموتى، اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے گا، بھلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، وہ بلا شبہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بات سمجھ؟ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، وَيَوْمَ کی نیچے لکھو امکان قیامت کے بعد وقوع قیامت کا بیان، اب قیامت کے واقع ہونے کا بیان ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن لائے جائیں گے کافر دوزخ کے سامنے، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، أَلَيْسَ سے پہلے، يُقَالُ لَهُمْ، ان سے کہا جائے گا، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ دوزخ کیا واقعی حق نہیں ہے، کیا واقعی حق نہیں تھا؟ قالوا بلا وربنا، قالوا کے نیچے لکھو اقرار مجرمین، اب مجرمین اقرار کریں گے، بلا وربنا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، قال فذوقوا العذاب، تو ان کو حکم ہوگا کہ مزہ چکو اس عذاب کا، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ تم کفر کرتے تھے، تکفرون کے نیچے لکھو فی الدنیا، تم دنیا میں کفر کرتے تھے، اس وجہ سے تم اب عذاب کو چکھ لو۔ فاصبر، فاصبر کے نیچے لکھو تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کرے جس طرح صبر کرتے رہے پہلے رسول، اولو العزم من الرسل، بلند ہمت رسول، جو بلند ہمت رکھتے تھے، جو بڑی ہمت رکھتے تھے، انہوں نے صبر کیا تو آپ بھی صبر کرے۔ ولا تستعجل لهم، اور جلدی نہ کرے ان کے لیے، ان کے عذاب کے لیے، آپ جلدی ان کے عذاب کو طلب نہ کریں۔ كأنهم يوم يرون ما يوعدون، جس دن وہ دیکھیں گے اس عذاب کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ لم يلبسوا الا ساعة من النهار، تو خیال کریں گے کہ گویا کہ وہ دنیا میں نہیں رہے مگر تھوڑا سا عرصہ۔
تو وہ دنیا کے دن میں تھوڑا سا عرصہ کیا گویا کہ اب بھائی دنیا تو ابھی ہم لوگ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑی سی ہے. بلاغن یہ قرآن کا پیغام ہے. بلاغن سے پہلے ھذا بلاغن یہ قرآن کا پیغام ہے. فہل یہلک الا القوم الفاسقون پس نہیں تباہ کیے جائیں گے مگر نافرمان لوگ. فہل کے نیچے لکھو فریضہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. فہل یہلکو پس تباہ نہیں کیے جائیں گے مگر نافرمان لوگ. سورہ محمد ہے. سورہ محمد کا سورہ احقاف کے ساتھ ربط کیا ہے؟ جب مسئلہ توحید بالدلائل ثابت ہو گیا تو اب اس صورت میں فرمائے کہ مرد بنو اور اس کے خاطر جہاد کرو. توحید کو ثابت کیا دلائل کے ساتھ. اب اس توحید کو ثابت کرو تم کس کے ساتھ؟ جہاد کے ساتھ. یہ تو پہلا ربط ہے. اور دوسرا ربط یہ کہ سورت کے آخر میں عذاب کفار کا بیان تھا. اب اس کی ابتدا میں حبط اعمال کفار کا بیان ہے، یعنی کفار کے اعمال بیکار اور ضائع چلے جائیں گے ان کا بیان ہے. اور سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ سورت کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں تقابل بین صفات المؤمنین والمشرکین، مومنین اور مشرکین کے صفات کا تقابل ہے. نمبر 2 انجام فریقین ہے. اور نمبر 3 حکم جہاد ہے. نمبر 4 ترغیب جہاد کی علتیں ہے. اور دوسرے حصے میں منافقین پر زجرے ہے اور ترغیب انفاق ہے. آخر میں ترغیب انفاق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم جن لوگوں نے خود بھی کفر کیا. الذین کفروا جن لوگوں نے خود بھی کفر کیا. الذین کے نیچے لکھو احوال کفار. اب یہاں سے کفار کے احوال کا بیان ہے. الذین کفروا جن لوگوں نے خود بھی کفر کیا. وصدوا عن سبیل اللہ اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے. معنی خود بھی ضلال تھے اور دوسروں کے لیے کیا بن گئے؟ اضلال بن گئے. ضلال کے معنی خود گمراہی کو قبول کرنا اور اضلال کے معنی کیا ہے؟ دوسروں کو گمراہ کرنا. تو یہ خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا. اضل اعمالهم تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. اللہ نے ان کے اعمال کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیے. اضل مآلا اللہ نے آئندہ ان کے اعمال کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا. اضل کے اوپر اچھا بات سمجھ گئے. اب اضل اعمالهم اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دی. اس پر ایک واقعہ حضرت استاد صاحب نے بیان کیا کہ حضرت نعمانی صاحب جو تھے نا، منظور نعمانی صاحب، ان کے استاد تھے حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طلبہ پڑھتے تھے تو منظور نعمانی صاحب، حضرت منظور نعمانی صاحب وہ بھی ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ پڑھتے تھے. تو ایک دن یہ ہوا کہ حضرت منظور کہ حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے طلبہ سے ناراض ہو گئے. تو کسی طالب علم نے کوئی شرارت کی ہوگی تو استاذ نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے سبق کے دوران اٹھ کر چلے گئے طالب علم کی کسی شرارت سے کہ یہ درس کے دوران کیا کرتا ہے؟ شرارت کرتا ہے. تو ناراض ہو کے چلے گئے، سبق چھوڑ دیا. تو ایک بنگلہ دیش کا طالب علم تھا نا، اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں استاد جی کو کیا کرتا ہوں؟ راضی کرتا ہوں. بات سمجھ گئے. تو جیسے کہ کمرے میں گئے نا، تو کمرے میں گئے تو جب استاد جی کو دیکھا تو استاد جی کا چہرہ سرخ تھا، لال تھا. بات سمجھ گئے. فل غصے میں تھے. تو جب یہ باہر آیا بات نہیں کی. باہر آیا تو باقی طالب علم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ استاد جی جو ہے نا بڑے ضلال میں ہے. کیا مانا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے جلال میں ہے، تو وہ کہہ رہے تھے بڑے ضلال میں ہے. بات سمجھ کے بنگلہ دیشی طالب علم تھا تو جیم کو ضاد پڑھ دیا تو کہا بڑے ضلال میں. تو یہ اضل اعمالهم انہوں نے اپنے اعمال کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے اور نیک عمل کرتے رہے، وآمنوا اور ایمان لے آئے، بما نزل علی محمد، اچھا بما نزل علی محمد، ایمان لے آئے اس سب پر جو کہ نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. دیکھو سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورہ محمد ہے. بما نزل علی محمد، جو کہ نازل ہوا ہے سورہ، جو کہ نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وهو الحق من ربهم، اور وہ برحق ہے ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم، تو اللہ دور کر دے گا ان سے ان کے گناہ کو. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور درست رکھے گا ان کی حالت. بالہم، بالہم کے نیچے لکھو فی الدارین، اللہ دنیا میں بھی ان کی حالت کو برقرار رکھے گا اور آخرت میں بھی ان کی حالت کو برقرار رکھے گا. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل. اچھا ذالک، اب یہاں سے انجام کن کا بیان کر رہے ہیں؟ انجام کفار بیان کیا جا رہا ہے. ذالکا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے پیروی کی باطل کی. وان الذین آمنوا اتبعوا الحق، اور بے شک جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے پیروی کی دین حق کی. من ربہم، جو ان کے رب کی طرف سے ہے. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں. ہاں، اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے اسی طرح مثالیں بیان کرتے. فَإِذَا لَقِيتُمْ، فَإِذَا لَقِيتُمْ سے نیچے لکھو اعلان جہاد. اب یہاں سے جہاد کا کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلان کر رہے ہیں. اچھا، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ، پر جب تمہارا مقابلہ ہو جائے، الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں اڑا دو. ان کی کیا کر دو؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں اڑا دو. حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کو خوب خون ریز کر چکو، جب تم ان کو خوب کیا کر دو؟ ان کو خون میں لت پت کر دو. فَشُدُّ الْوَثَاقَ، تو پھر ان کو کیا کر دو؟ ان کو خوب کس کے باندھ لو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، یا تو احسان کر کے چھوڑ دو. وَإِمَّا فِدَانٍ، یا فدیہ لے کر رہا کر دو. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ رکھ دے لڑائی اپنے ہتھیار، یہاں تک کہ جنگ والے اپنے ہتھیار کو رکھ دے. بات سمجھ گئے؟ تو یہاں سے اللہ رب العزت اعلان جہاد فرما رہے ہیں. اور اذا لقیتم، جب باطل ناکامی کا سبب ہے تو ان کے مٹانے کے لیے حق کو باطل کے ساتھ اللہ کیا کرتے؟ لڑواتے ہیں کہ اب جہاد کرو. یہ لوگ ایسی نہیں مانتے. اور فضرب الرقاب، ان کی گردنوں کو اڑا دو. ان کی کیا کر دو؟ ان کی گردن کو چھوڑو نہیں. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھو وہ جو ہے نا ایک جنگ کا کمانڈر تھا، تو اس نے جو ہے نا اپنے فوجیوں سے پوچھا بھائی جنگ کی کارگزاری سناؤ، کیا ہوا، تم لوگوں نے کیا کیا، تم نے کتنے لوگ مارے، تم نے کتنے لوگ مارے. تو ہر کوئی اپنی کارگزاری سنا رہا تھا. تو ایک نے کہا کہ میں نے فلاں فوجی کے ناک کو کاٹ دیا. کیا کر دیا؟ میں نے فلاں فوجی کے ناک کو کاٹ دیا. تو اس نے کہا تم نے سر نہیں کاٹا؟ اس نے کہا سر پہلے سے کاٹا ہوا تھا، سر پہلے سے کٹا ہوا تھا، میں نے اس کے ناک کو کاٹ دیا. بات تو فضرب الرقاب، ان کے گردنوں کو کیا کر دو؟ اڑا دو. تو یہ تو ایک تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا تو آپ کیا کر دو؟ ان کو خون ریز کر دو. اور جب خون ریزی ہو جائے، کچھ قیدی تمہارے ہاتھ آ جائے، اس کو باندھ لو. اور پھر اگر احسان کرتے ہو تو اس کو بغیر فدیے کے چھوڑو، اور نہیں تو فدیہ لے کے چھوڑ دو. ذالکا، یہی حکم ہے، یہ جہاد کا حکم ہے. ذالکا ای افعلوا ذالکا، ایسا ہی کرو، ایسا ہی کرو. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو انتقام لے لیتا ان سے. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن جہاد کا حکم دیا اللہ نے تاکہ وہ آزمائے تم میں سے بعض کو بعض سے. بات سمجھ گئے؟ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، والذین کے نیچے لکھو اب جو شہداء ہے ان کا انجام کیا ہے.
جو شہید ہو گئے جنگ میں، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالہم، تو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا ان کے اعمال کو. ہاں، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. فلن یضل کے نیچے لکھو ثمرہ دنیاوی، اللہ ان کے اعمال کو یعنی جہاد کو بھی کیا کرے گا؟ ضائع نہیں کرے گا. سیہدیہم، اللہ ان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا. ویصلح بالہم، اور درست رکھے گا ان کی حالت کو، ان کی حالت کو درست رکھے گا. ان کی قبر بھی درست ہوگی، اور شہید جس قبر میں ہوگا اس کو 100 سال بعد بھی اٹھاؤ، اس کا چہرہ اسی طرح پر رونق ہوگا، اس کے جسم کو کیڑے نہیں کھائیں گے. اور اسی طریقے سے حشر میں اور پلسرات میں یہ سب کیا ہوں گے؟ پھر اللہ ان کی حالت کو درست کرے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ ان کو داخل کرے گا جنت میں. عَرَّفَهَا لَهُمْ، اس جنت میں جس کی پہچان کرا دی گئی ہوگی اللہ نے. کیونکہ بعض جنتی ایسے ہوں گے جنت میں کہ اللہ ان کو دیں گے جنت کے منزل کی چابی کہ جاؤ تم چابی لے لو اور اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ. تو وہ اپنے گھر کو ڈھونڈتا رہے گا کہ میرا گھر کون سا ہے. لیکن جنتی کو اللہ پہلے سے، شہید کو اللہ پہلے سے بتا دیں گے تمہارا جنت کا رتبہ یہ والا ہے اور یہ اس کی چابی ہے. عرفہا لہم، پہلے سے ان کی پہچان کرا دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یا ایھا الذین کے نیچے لکھو ترغیب جہاد. اب یہ اللہ جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم، تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تم کو ثابت قدم رکھے گا. تمہارے قدم کیا رکھے گا؟ دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تم کو طاقت دے دے گا. والذین کفروا، والذین کے نیچے لکھو انجام کفار. اب یہاں سے کفار کے انجام کا بیان ہے. والذین کفروا فتعسا لہم، اور جو لوگ کافر ہے سو ان کے لیے تباہی ہے. فتعسا، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے تباہی ہے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور برباد کر دے گا اللہ ان کے اعمال کو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا ان احکام کو جو اللہ نے اتارے. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ضائع کر دیا ان کے اعمال کو. اللہ نے ان کے اعمال کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. افلم يسيروا کے نیچے لکھو تخویف دنیاوی. اب یہ اللہ سے اللہ دنیا کی ایک مثال دے کر ڈرا رہے. افلم يسيروا في الارض، کیا یہ لوگ نہیں چلے پھرے زمین میں. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اچھا کیوں چلے زمین میں کیوں چلے اور پھرے؟ تو اس کی غرض بتا رہے. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ دیکھے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم، دمر، کیسے تباہی ڈالی اللہ نے ان پر، کیسے تباہی ڈالی اللہ نے ان پر. وللکافرین امثالها، وللکافرین کی نیچے لکھو سنت اللہ کا بیان، اللہ کا طریقہ کیا ہے. وللکافرین امثالها، اور کافروں کے لیے بھی اسی طرح کی سزائیں ہوگی. کافروں کے لیے بھی اسی طرح کی سزائیں ہوگی، اس جیسی سزائیں ہوگی. ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، ذالک کے نیچے لکھو یعنی یہ جو جتنے وعدے اور جتنے وعیدے بیان کیے گئے اللہ نے، تو یہ اب ذالک بأن اللہ، اب اس کی علت کا بیان ہے. ذالک بأن اللہ، یہ اس سبب سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کارساز ہے. مولا الذین، اللہ کارساز ہے ایمان والوں کا. وان الکافرین لا مولا لہم، اور بے شک کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں. بات سمجھ. ان اللہ یدخل الذین آمنوا،
ان اللہ کے نیچے لکھو انجام مؤمنین، اب یہ ایمان والوں کے انجام کا بیان ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، جنات، ایسے بہشت کے باغوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، والذین کفروا، والذین کے نیچے لکھو احوال کفار، اب یہاں سے کافروں کی حالات کا بیان ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، یتمتعون، وہ عیش کر رہے ہیں، وہ مزے کر رہے ہیں، ویأکلون، ویأکلون کما تأکل الانعام، اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، ویأکلون کے نیچے لکھو بلا فکر آخرت، بغیر آخرت کے فکر کے ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ کون کھاتے ہیں؟ چوپائے کھاتے ہیں، یعنی کہ بسم اللہ ان کو نہیں پتہ کہ بسم اللہ کھانے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ہاتھ دھونے کا کچھ پتہ نہیں، بس جیسے مل گیا تو کھا لیا، بات سمجھ، کوئی فکر نہیں ہے ان کو۔ اور ایک معنی یہ ہے جیسے وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور ایسے کھاتے ہیں جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں، یعنی کہ چوپائے جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کھڑے ہو کے کھانا ہے یا بیٹھ کے کھانا ہے، بات سمجھ، جیسے کہ آج کل بوفے سسٹم میں کہہ رہے ہیں، بوفے سسٹم میں ادھر کھڑے ہو گئے اور ایک ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں بوتل ہے اور دائیں ہاتھ میں پلیٹ ہے، وہی کھڑے کھڑے کھا رہے، بات سمجھ۔ یأکلون کما تأکل الانعام، ایسے کھاتے ہیں کہ جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے، دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے، وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، وَكَأَيِّن کے نیچے لکھو تخویف دنیاوی، یہاں سے اللہ دنیا کی ایک مثال دے کے ڈرا رہے، وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت سی بستیاں ایسی ہے، ہی اشد قوتاً، جو طاقت میں بہت زیادہ تھی، قوتاً من قریتک، تیری اس بستی سے، التی اخرجت کا، جس نے آپ کو نکال دیا، یعنی اے اہل مکہ والو، یعنی اے نبی جی، یہ گویا کہ ضمناً تسلی بھی ہے، نبی علیہ السلام کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جس بستی نے، یعنی مکہ والوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، تو مکہ سے پہلے بہت ساری ایسی بستیاں تھی جو طاقت میں کیا تھی؟ زیادہ تھی، اہلکناہم، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، افمن کے نیچے لکھو حال مؤمنین، افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح راستے پر ہو، علی ای قائما علی بینۃ، یعنی جو کہ اپنے رب کی طرف سے واضح راستے پر ہو، کمن زین له سوء عملی، یہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے کہ جن کے برے اعمال ہیں، ہاں، سوء عملی، کمن زین، کہ جن کے برے اعمال ان کے لیے اچھے کر دیے گئے، کیا یہ مومن اس کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہاں، دونوں میں تفاوت ہے، دونوں میں فرق ہے، مومنین اور کافرین کے اعمال میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ واتبعوا اہواءہم، اور جو کہ اپنے خواہشات کی پیروی کرے، یہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون، مثل الجنت التی وعد المتقون، مثل کے نیچے لکھو انجام مؤمنین، ایمان والوں کے انجام کا بیان ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقین، جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا، جس جنت کے متقین سے وعدہ کیا گیا، اس کی کیفیت یہ ہے، فیہا انہار، فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، من ماء، ایسے پانی کی، غیر آسن، جو کہ بو نہیں کرے گی، ایسے پانی کی نہریں ہوگی جس سے بو نہیں آتی، بات سمجھ، کراچی والا پانی نہیں ہوگا جس سے بو آتی ہے، بات سمجھ، اچھا۔ وانہار من لبن، اور ایسی نہریں ہوگی، من لبن، کس کی؟ دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جس کا مزہ نہیں بدلا،
کہتے دودھ لے آؤ تو فوراً اس کو کیا کر لو، پکا لو، کیونکہ اگر دنیا کے دودھ کو نہیں پکایا تو پھر مزہ اس کا چینج ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گی۔ تو وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، ایسے دودھ ہوں گے لم يتغیر طعمه، کہ جس کا مزہ نہیں بدلے گا، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، اور نہریں ہیں شراب کی، لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جو بہت لذیذ ہوگی، للشاربین پینے والوں کے لیے، اس لیے کہ دنیا کے شراب میں فطور ہے لیکن آخرت کے شراب میں فطور نہیں ہوگا۔ جو بھی پیے گا وہ تو بکواس نہیں کرے گا، ہاں گالم گلوچ نہیں دے گا، بلکہ اس کے ذہن کو اور خوش کرے گا وہ۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں صاف شہد کی۔ ایسا نہیں ہے کہ 10% تو خالص شہد ہے، 90% جو ہے نا چینی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ گویا کہ 4 نہریں بتائی، ایک ماں کی، ایک لبن کی، اور ایک خمر کی، اور ایک عسل کی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ فیہا کے نیچے لکھو بیان مأکولات، یعنی بہت ساری چیزیں وہاں پر کھائی جائے گی۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور ان کی طرف سے کیا ہوگا، وَمَغْفِرَةٌ، ان کے لیے جنت روحانی ہوگی، جنت روحانی ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ کمن ہوا خالد فی النار، کمن ہوا خالد، کمن کے نیچے لکھو حال مجرمین، حال مجرمین۔ کمن ہوا، کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے، ہوا خالد، جو کہ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، وسقوا ماء حمیما، اور پلائے جائیں گے ان کو کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاءہم، اور وہ کھولتا ہوا پانی ان کے آنتوں کو کاٹ ڈال دے گا۔ جیسے وہ گرم پانی وہ جہنمی پئیں گے تو ان کے آنتوں کو کاٹ ڈال دے گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ جنتی ان کافروں کی طرح اور ان جہنمیوں کی طرح برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، وَمِنْهُمْ کے نیچے لکھو احوال منافقین۔ اب یہاں سے منافقین کے کیا بیان کیے جا رہے ہیں، احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور بعض ایسے بھی ہے جو کہ یستمعو، جو کہ کان لگائے بیٹھے ہیں، الیکا، آپ کی طرف، یعنی کہ جب آپ تبلیغ کی دعوت دیتے تو یہ آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہوتے، حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ باہر جاتے ہیں آپ کے پاس سے۔ یہ منافقین ہے، جب نبی علیہ السلام تبلیغ کی دعوت دیتے تھے تو یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ باہر جاتے ہیں آپ کے پاس سے، قالوا للذین اوتوا العلم، تو کہتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ اہل علم ہے، اوت العلم کے نیچے لکھو مخلصین صحابہ، یعنی جو کہ اخلاص والے صحابہ ہے۔ تو یہ منافقین اس اخلاص والے صحابہ سے کہتے، ماذا قال آنفا، اس شخص نے ابھی کیا کہا تھا، اس شخص نے ابھی کیا کہا تھا۔ یعنی کہ یہ لوگ یہ بات بطور استہزاء کے کرتے، مذاق کے کرتے، حالانکہ نبی علیہ السلام کی تبلیغ اور نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھے تھے اور پوری بات بھی سنی تھی، لیکن کہتے ابھی اس شخص نے کیا کہا۔ بات سمجھ، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اولئک کے نیچے لکھو انجام دنیاوی، یہی وہ لوگ ہیں طبع اللہ علی قلوبہم، کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم، اور اپنے خواہشات کے پیچھے چلتے رہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، والذین کے نیچے لکھو حال مؤمنین، مومنین کی حالت کا بیان ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہے بڑھاتا ہے اللہ ان کی ہدایت میں، اللہ ان کی ہدایت کو کیا کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ وآتاہم تقواہم، اور عنایت کرتا ہے ان کو پرہیزگاری، اللہ ان کو اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، فہل کے نیچے لکھو تخویف اور زجر، ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، پس یہ انتظار نہیں کرتے، الا الساعة، مگر قیامت کی، ان تأتیہم بغتہ، کہ بغتتاً، کہ اب وہ آ جائیں ان پر اچانک۔ فقد جاء اشراطها، سو بے شک آ چکی ہے اس کی علامتیں، قیامت کی علامات آ چکی ہے۔ اشراطها، کیا کیا علامت آ چکی ہے، علامت یہ آ چکی ہے کہ بھائی
نبی علیہ السلام مبعوث ہو گئے. ہاں نبی علیہ السلام آخری نبی ہے. ایک یہ علامت ہے. نمبر 2 یہ کہ شق کے قمر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور بھی بہت ساری علامات آ چکی ہے. فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ تو کہاں میسر ہوگا ان کو سمجھنا جب قیامت ان پر آ پہنچے گی. جب قیامت ان پر آئے گی تو پھر وہ کہاں سے نصیحت کو حاصل کریں گے. یہ فَأَنَّا لَهُمْ خبر مقدم ہے, ذِكْرَاهُمْ مبتدا مؤخر ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَعْلَمْ کے نیچے لکھو بنیادی دعویٰ. اب یہاں 3 باتوں کو اللہ بیان کریں گے. فَعْلَمْ آپ یقین کرے, أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ کے نیچے لکھو حال مع اللہ. اللہ کے ساتھ کیا حالت ہے؟ لا الہ الا ہو الا اللہ کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واستغفر لذنبک اور معافی مانگتے رہے اپنی خطا کی. اپنے خطا کی آپ کیا کریں؟ معافی مانگے. یہاں دیکھو واستغفر لذنبک, کیا نبی علیہ السلام سے گناہ ہوا ہے جو کہا ہے کہ واستغفر لذنبک؟ تو یہاں پر ترجمہ ہوگا اور معافی مانگتے رہے اپنے خلاف اولا کام کی. یعنی ایک کام آپ سے خلاف اولا ہو گیا تو اس کی آپ کیا کریں؟ معافی مانگے. سورہ فتح پر اس پہ بات آئے گی. سورہ فتح آگے آئے گی, اس میں بات آئے گی. وَلِلْمُؤْمِنِينَ ایک تو لا الہ الا اللہ حال مع اللہ ہے, اور واستغفر لذنبک یہ حال مع النفس ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ یہ حال مع الامت ہے. امت کے ساتھ کیا حالت ہے؟ آپ معافی مانگے اللہ کے, آپ کیا کریں؟ معافی مانگتے رہے اپنے خلاف اولا کام کی. وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور سب مردوں اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو. ہاں تمہارا چلنا دنیا میں اور آخرت میں اللہ خوب جانتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ وَيَقُولُ کے نیچے لکھو سورت کا دوسرا حصہ. اب یہاں سورت کا دوسرا حصہ ہے اور منافقین کے احوال کا بیان ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ اور کہتے ہیں ایمان والے لولا نزلت سورہ کیوں نہ اتاری گئی کوئی سورت. کس کے بارے میں؟ جہاد کے بارے میں. جہاد کے بارے میں کیوں صورت نہیں اتاری گئی؟ کیونکہ کفار کی جب شرارتیں حد سے بڑھ گئی, کفار کی شرارتیں حد سے بڑھ گئی تو کفار تو مسلمان کہتے تھے کہ اب کوئی حکم آ جائے اور ہم ان سے کیا کریں, لڑیں اور ان کو قتل کر دیں. بات سمجھ گئے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ اور کہتے تھے ایمان والے کی کیوں نہ اتاری گئی کوئی صورت. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ پھر جب نازل کی جاتی تھی کوئی صورت محکمہ, صورت محکم. وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ اور ذکر کیا جاتا تھا اس میں جہاد کا. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ رَأَيْتَ اب یہاں سے رأیت کے نیچے لکھو جبن منافقین. منافقین کی بزدلی کا بیان ہے, منافقین کی بزدلی کا بیان ہے. رأیت الذین فی قلوبہم مرض تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. ینظرون الیک نظر المغشی وہ تھکتے ہیں آپ کی طرف, وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف جیسے کہ جس پر بے ہوشی کی وجہ سے موت طاری ہو. یعنی وہ آدمی جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو وہ کیسے دیکھتا ہے؟ تو یہ منافقین بھی کیا کرتے آپ کی طرف ایسے دیکھتے. کب؟ کہ جب کوئی قتال کی, کوئی جہاد کی کوئی صورت, کوئی آیت آ جائے. فَأَوْلَى لَهُمْ سو ان کے لیے کیا ہو, ان کے لیے بڑی خرابی ہو. یہ ایسے لوگ تھے اور کہتے تھے کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں منافقین, لیکن جب جہاد کے بارے میں کوئی آیت اور جب ان سے کہا جاتا تھا چلو جہاد کے لیے فلاں معرکہ آیا ہوا ہے اور یہاں جانا ہے, تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یار یہ کیا ہو گیا. بات سمجھ گئے؟ ہمارے گھر بار ہے. طاعت و قول معروف, طاعت یہ مبتدا ہے, طاعت و قول معروف, طاعت فرما برداری, وقول معروف اور کھری کھری بات بہتر تھی.
قول معروف صاف اور کھری بات بہتر تھی ان کے لیے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ جب پختہ ہو گئی جہاد کی بات. فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو اگر یہ لوگ سچے رہے اللہ سے تو بہتر ہے ان کے لیے. اگر یہ لوگ اپنے بات پر ڈٹے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ بس امید غالب ہے اگر تم کو حکومت مل جائے. دیکھو فَهَلْ عَسَيْتُمْ کے نیچے دیکھو جہاد کے حکیمانہ حکمت, جہاد کی حکیمانہ کیا حکمت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. فَهَلْ عَسَيْتُمْ پس امید یہ ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے ان تفسدوا فی الارض تو فساد کرنے لگو گے ملک میں, وتقطعوا ارحامکم اور توڑ ڈالو اپنے رشتوں کو, اور توڑ ڈالو اپنے رشتے کو. اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم اولئک کے نیچے لکھو انجام منافقین. اب یہاں سے منافقین کے انجام کا بیان ہے. اولئک الذین لعنهم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی. فاصمهم تو اب جب اللہ نے لعنت کی تو نتیجہ کیا ہوا؟ فاصمهم اللہ نے بہرا کر دیا ان کو, واعمی ابصارهم اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو. اعمی ابصارهم عن الحق اور حق سے ان کی آنکھوں کو کیا کر دیا؟ اندھا کر دیا. افلا یتدبرون القرآن افلا یہ زجر ہے, اللہ ڈانٹ رہے منافقین کو ڈانٹ رہے. افلا یتدبرون القرآن کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں؟ ام علی قلوب اقفالها یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے, یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ان الذين یہ عناد کا بیان ہے, ان کے عناد کا بیان ہے. ان الذين ارتدوا بے شک جو لوگ پھر گئے پیٹ دے کر, على ادبارها پیٹ پھیر کر پھر گئے, من بعد ما تبين لهم الهدى اس کے بعد کے ظاہر ہو گیا ان کے لیے ہدایت. بات سمجھ گئے, ان کے لیے ہدایت, ان کے لیے بات واضح ہو گئی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر چلے گئے. تو الشیطان سول لهم تو شیطان نے یہ کام ان کو مزین کر کے دکھایا, شیطان نے یہ کام ان کو مزین کر کے دکھایا. واملی لهم اور ڈھیل دلائی ان کو کہا کہ اگر تم جہاد میں جاؤ گے تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی, اور اگر جہاد میں نہیں جاؤ گے تو تمہاری زندگی برقرار رہے گی. یہ کہا ان کو. ذالک بانہم قالوا یہ اس وجہ سے کہ قالوا للذین کہا انہوں نے ان لوگوں سے کریہو جو ناپسند کرتے ہیں, ما نزل اللہ اس کتاب کو جس کو اللہ نے اتارا, فی بعض سنطیعکم فی بعض الامر کہ ہم تمہاری بات مان لیں گے بعض کاموں میں, ہم تمہاری بات مان لیں گے بعض کاموں میں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ یہود تھے, یہود نے ان کو کہا, ان منافقین کو کہا کہ ذالک بانہم کی ضمیر راجع ہے منافقین کی طرف. قالوا للذین اس وجہ سے کہ یہ انہوں نے اچھا للذین ای رؤساء الیہود ان منافقین نے ان لوگوں سے کہا, رؤساء یہود سے کہا کریہو, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کون رؤساء یہود یہود کے جو بڑے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ما نزل اللہ کی یہ ناپسند کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو, یہ یہود کے بڑے اللہ کی کتاب کو ناپسند کرتے ہیں. سنطیعکم فی بعض الامر یہود کے بڑے کہتے تھے کہ ہم آپ کے بعض معاملات میں آپ کے ساتھ کیا کریں گے, ظاہراً شریک رہیں گے. ظاہراً یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے اور باطن میں یہ کس کے ساتھ ہوتے تھے, یہ ان منافقین کے ساتھ ہوتے تھے. واللہ یعلم اسرارہم اور اللہ خوب جانتا ہے ان کی خفیہ باتوں کو. فکیف اذا توفتہم الملائکہ تو کیا حال ہوگا ان کا کہ جب جان قبض کریں گے ان کی فرشتے.
توفت ہم الملائکہ، یہ استقبال آئندہ جب اللہ ان کے جانوں کو، فرشتے جب ان کی جان کو قبض کریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو مارے جائیں گے ان کے منہ پر اور ان کے پیٹھوں پر. ذالک بانہم اتبعوا، کیوں ان کو کیوں مارا جائے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی ما اسخط اللہ، جس سے اللہ ناخوش ہے، وکرہوا، اور برا جانا، رضوانہ، اس کی رضا کو، فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، ام کے نیچے لکھو زجر منافقین، اب یہاں سے منافقین کے زجر کو بیان کیا جا رہا ہے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا یہ خیال کرتے ہیں، کیا وہ لوگ خیال کرتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ہرگز ظاہر نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو، اضغانہم، کہ اللہ ان کے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں وہ لوگ فَلَعَرَفْتَهُمْ، بس آپ پہچان لیں ان کو، بِسِیمَاهُمْ، ان کے چہروں سے. بات سمجھ گئے؟ ان کی چہروں سے آپ کیا کر لو گے؟ ان منافقین کو پہچان لو گے. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور اگر آپ چہرے اگر ہم نہیں بتایا آپ کو، تو بلا شبہ آپ پہچان لیں گے ان کو طرز گفتگو میں. فی لحن القول، طرز کلام میں آپ ان کو پہچان لیں گے. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کی جہاد کی حاکمانہ حکمت ہے، پہلے جہاد کی حکیمانہ حکمت تھی، اب جہاد کی حاکمانہ حکمت ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بے ضرور ہم کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے ہم لوگوں کو، حتیٰ نعلم المجاہدین منکم، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ جو جہاد کرنے والے تم میں سے، والصابرین، اور جو کہ ثابت قدم رہنے والے، جو کہ ڈٹ جانے والے ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تاکہ ہم تمہارے حالتوں کو جانچ لیں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، ان الذین کی نیچے لکھو احوال مشرکین، اور بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، وشاقوا الرسول، اور مخالفت کی رسول کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گیا تو ان پر سیدھا راستہ. لن یضر اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وسیحبط اعمالهم، اور وہ مٹا دے گا ان کی کوششوں کو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا کے نیچے لکھو ترغیب اطاعت. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اور برباد نہ کرو اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. دیکھو اسی آیت سے لزم النفل بالشروع، احناف کہتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی احناف کے ساتھ اس مسئلے میں، کہ اگر کسی نے نفل کو شروع کر دیا تو اب اگر اس نے نفل کو درمیان میں توڑ دیا، اس پر اس نفل کی قضا لازم ہو جائے گی. یہ اس نفل کو کیا کرے گا؟ دوبارہ پڑھے گا، کیونکہ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو کیا نہیں کرو؟ باطل نہیں کرو. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نفلی عمل کو شروع کر دیا تو اگر بیچ میں چھوڑ دیا اور توڑ دیا تو دوبارہ اس کی قضا لازمہ نہیں ہوگی. لیکن ہماری دلیل تو ایک ہے، ولا تبطلوا اعمالکم، تم اپنے اعمال کو باطل نہیں کرو. اور دوسری دلیل ہماری یہ ہے کہ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ایک حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا. انہوں نے نفلی روزہ رکھا تھا تو اور پھر بیچ میں کیا کر دیا؟ توڑ دیا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا
اقضیا یوم آخر مکانہ، اقضیا یوما آخر مکانہ، اس دونوں کی قضا کرو کسی دوسرے دن، کسی دوسرے دن اس کی کیا کر دو، قضا کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفلی عمل کو شروع کرنے کے بعد اگر توڑ دیا تو قضا کیا ہے، لازم ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کو اللہ کی راہ سے، ثم ماتوا، دیکھو ان الذین کے نیچے لکھو بیان حال کفار، کفار کی حالت کا بیان ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے، ثم ماتوا، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، وہم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، فلن یغفر اللہ لہم، فلن یغفر کے نیچے لکھو خسارہ اخروی، تو ہرگز نہیں بخشے گا ان کو اللہ تعالیٰ، ہرگز اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ فلا تہنوا وتدعوا الى السلم، فلا تہنوا، پس تم ہمت نہ ہارو، فلا تہنوا کے نیچے لکھو تشجیع علی القتال، اب قتال یعنی جہاد پر اللہ ابھار رہے ہیں، فلا تہنوا، پس ہمت نہ ہارو، وتدعوا، اور مت بلاؤ، وتدعوا ای ولا تدعوا، یا لا محذوف ہے، ولا تدعوا الی السلم، اور مت بلاؤ دشمن کو صلح کی طرف، وانتم الاعلون، اور تم لوگ ہی غالب رہو گے، واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، اور وہ ہرگز نہیں ضائع کرے گا تمہارے اعمال کو، ای ثواب اعمالکم، تمہارے اعمال کے ثواب کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، انما کے نیچے لکھو تزہید عن الدنیا، دنیا سے بے پرواہی کا بیان ہے، دنیا سے کنارہ کشی کا بیان ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیاوی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار کرو گے، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، تو وہ تم کو تمہارا اجر و ثواب دے گا، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور وہ طلب نہیں کرے گا تمہارے سے کل مال، تمہارے سے تمہارا سارا مال طلب نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا کہ زکوٰۃ میں بھی 2.5% دے دو، ہاں بات سمجھ گئے، تم سے تمہارا سارا مال طلب، لا يسألكم جميع اموالکم، جمیع معذوف ہے، بات سمجھ، یسألکموها، اور اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال مانگ لے، سارا مال مانگ لے، سارا مال اگر مانگنے لگے، فیحفکم، تو پس تم کیا ہو جاؤ گے، تمہیں فیحفکم، اور پس تمہیں تنگ کرے، تب خلو، تو تم بخل کرنے لگو، ویخرج اضغانکم، اور تمہاری ناگواری ظاہر کر دیں گے، اور تمہاری بدنیتی ظاہر ہو جائے گی، بات تمہارے سے کل مال اس نے نہیں مانگے، ہاں انتم تنبیہ مومنین ہے، اور بات سمجھ گئے، تنبیہ مومنین کو کیا کی جا رہی، تنبیہ، ہاں انتم ہاؤلائی، خبردار تم لوگ ایسے ہو، تدعونا، کہ بلائے جاتے ہو، لتنفقوا، تاکہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فمنکم من یبخل، بس بعض تم میں سے ایسے ہیں جو کہ بخل کرتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، اور جو بخل کرتا ہے، تو جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنی ذات پر بخل کرتا ہے، بات سمجھ گئے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، وَإِن تَتَوَلَّوْا کا عطف ہے کس پر، وَتُنْفِقُوا تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا پر، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ تمہاری جگہ دوسروں لوگوں کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ سورۃ الفتح، سورہ فتح کا سورہ محمد کے ساتھ کیا ربط ہے؟ اعلان جہاد کے بعد فتح مبین کی بشارت ہے۔ دیکھو سورہ محمد میں جہاد کا اعلان ہوا کہ نہیں ہوا، جہاد کی حکمتیں بھی بتائی اور جہاد کا اعلان بھی ہوا، اور اب یہاں سے جو ہے نا
فتح مبین کی بشارت ہے، فتح مکہ کی بشارت ہے۔ نمبر 2 مومنین کے انجام دنیاوی انتم الاعلون کے بعد انجام اخروی کا بیان ہے۔ اب دنیاوی انجام بتا دیا، اب اخروی انجام کا بیان ہے۔ نمبر 2 خلاصہ صورت کیا ہے؟ بشارات اور ان کے ثمرات ہے، ترغیب الی الجہاد ہے، منافقین پر زجرے ہے، اصحاب حدیبیہ کے فضائل ہے، ازالہ شبہ ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام کے اوصاف اور فضائل کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح دی آپ کو ایک واضح فتح، ہم نے فتح دی آپ کو ایک واضح فتح۔ انا کے نیچے لکھو بشارت دنیاوی، بشارت دنیاوی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح دی ایک واضح فتح۔ اصل میں ہوا یہ کہ سن 6 ہجری میں نبی علیہ السلام مکہ آئے تھے۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور تمام صحابہ کے ساتھ کے کہاں ہیں، مکہ آئے تھے۔ تو پھر مکہ والوں نے، قریش نے خاص طور پر کیا کہا کہ نبی علیہ السلام کو عمرے کی اجازت نہیں دیں گے اور نبی علیہ السلام کو مکہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر پھر ایک مقام پر ایک معاہدہ ہوا اور معاہدہ صلح حدیبیہ کے شرائط طے کیے گئے کہ ان میں شرائط یہ طے کیے گئے تھے کہ بھائی اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال کریں گے، اور یہ بات طے ہوئی تھی کہ آئندہ سال عمرے کے بعد صرف تم 3 دن یہی رہو گے، اس کے بعد نہیں رہو گے۔ اور پھر یہ کہا تھا کہ اگر مکہ سے کوئی مدینہ آئے تو اسے واپس کریں گے، اور اگر مدینے سے کوئی مکہ آ جائے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اور ایک شرط یہ تھی کہ ہم دونوں کے درمیان 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی، اور بھی بہت سارے شرائط کیا ہو گئے، طے کیے گئے۔ تو یہ ایسی شرطیں تھی جو ایمان والوں کے دل میں غصہ پیدا کر رہے تھے کہ یہ کوئی صلح ہے، یہ تو الٹا ہم سے لڑائی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی میں بتا دیا کہ اگرچہ آپ کو یہ شرائط اچھے نہیں لگ رہے، لیکن یہ بعد میں آپ کے فتح کا کیا بن جائے گا، سبب بن جائے گا۔ تو وہی کہہ رہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور بے شک ہم نے آپ کو فتح دی ایک واضح فتح، ایک واضح فتح دی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، لیغفر کے نیچے لکھو ثمرہ اخروی، تاکہ معاف فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں۔ دیکھو پھر یہ ہے من ذنبک، اللہ آپ کے اگلی پچھلی خطائیں سب معاف کر دے۔ تو اب یا نبی علیہ السلام سے تو خطا ہوئی نہیں ہے، تو پھر یہ لیغفر لک اللہ ما تقدم وما تأخر، اس نبی علیہ السلام کے لیے خطا کا لفظ کیسے؟ تو یا ذنب سے مراد خلاف اولا ہے، خلاف اولا کام مراد ہے۔ آپ سے جو خلاف اولا کام ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ سے کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اور یا تو یہ ہے کہ الزامات مشرکین نے جو الزامات کیے اس کا بیان ہے، وہ آپ سے کیا کر دیں گے، دور کر دیں گے۔ اور یا یہ ہے کہ اس کو اگر ضم کے معنی میں لے بھی لو تب بھی اس کا معنی یہ ہوگا یہ آپ کے لیے ایک اعزاز ہے۔ جیسے کہ کوئی بڑا آدمی آئے تو ہم اس کو کہتے ہیں یار آپ کی شان ہی کچھ اور ہے، آپ کی شان ہی کچھ اور ہے۔ تو یہاں بھی اللہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کے پچھلے سب معاف کر دیے، آپ کی شان ہی کچھ اور ہے، یہ بات ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور تاکہ معاف فرما دے اللہ تعالیٰ آپ کے سب اگلی پچھلی سب خطاؤں کو معاف کر دے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، ایک تو آپ پر ثمرہ اخروی ہے معافی، اور نمبر 2 وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر نعمت کو مکمل کر دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو چلائے، آپ کو سیدھی راہ پر آپ کو کیا کر دے، بغیر مزاحمت کفار کے، بغیر کفار کے جہاد کے آپ کو کیا کر دے، اللہ فتح مکہ دے دے۔
وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور چوتھا ثمرہ کیا ہے؟ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد کرے آپ کے اللہ ایسی مدد جس میں عزت ہی عزت ہو۔ هو الذي انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، هو الذی کے نیچے لکھو بشارت دنیاوی، والذی وہی ہے جس نے اتاری السکینہ تسلی، وہی ذات ہے جس نے اتاری تسلی فی قلوب المؤمنین ایمان والوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ بڑھ جائے ایمان اپنے پہلے ایمان کے ساتھ، تاکہ بڑھ جائے ایمان اپنے پہلے ایمان کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ کے نیچے لکھو تسلی مؤمنین، اور اللہ ہی کے آسمان اور زمین ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور کامل حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، لِيُدْخِلَ کے نیچے لکھو ثمرہ ازدیاد ایمان، اللہ نے ایمان کو کیوں بڑھایا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَلِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنات ایسے باغوں میں تجری من تحتها الانہار کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ دور کر دے ان سے ان کے گناہوں کو، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، وَيُعَذِّبَ کے نیچے لکھو ثمرہ عدم انزال سکینہ، اب کافرین پر منافقین پر اللہ نے سکینے کو نہیں اتارا، اس کا کیا بیان کر رہے ہیں؟ نتیجہ بیان کر رہے ہیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ برے گمان۔ الظَّانِّينَ کے نیچے لکھو صفت مجرمین، یہ مجرمین کی صفت ہے جو کہ گمان رکھتے اللہ کے ساتھ برے گمان۔ علیہم دائرۃ السوء، ان پر بری گردش ہو، ان پر کیا ہو؟ بری گردش ہو، بڑا حادثہ پڑنے والا ہے ان پر۔ وغضب اللہ علیہم، وغضب کے نیچے لکھو ثمرات اخرویہ، اب آخرت کے ثمرات ہیں۔ وغضب اللہ علیہم، اور غصہ ہو اللہ ان پر، علیہم ان پر، ولعنہم، اور ان پر لعنت کی، وأعد لهم جہنم، اور تیار کیا ان کے لیے دوزخ کو، وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ کے نیچے لکھو تہدید کفار، یا اللہ کیا کر رہے؟ کفار کو کیا کر رہے؟ ڈرا رہے، تہدید۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے آسمان اور زمین، کیا آسمان اور زمین کے سب لشکر، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے سب لشکر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ کے نیچے لکھو فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی علیہ السلام کے کیا کیا کام ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا۔ بات سمجھے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اس میں احمد رضا خان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، یہ اللہ مجھے کہہ رہے کہ اے احمد رضا خان، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے حاضر ناظر، شاہدا و مبشرا، آپ کو اللہ نے کیا بھیجا ہے؟ حاضر ناظر بھیجا ہے۔ یہ احمد رضا خان اپنی طرف منسوب کرتا ہے، یہ کفر ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اور بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، گواہی دینے والا۔ شاہدن کا ایک معنی گواہی دینے والا، اور شاہدن کا ایک معنی حق بتانے والا۔
ومبشرا خوشخبری دینے والا ڈرانے والا. لتؤمنوا باللہ, لتؤمنوا کے نیچے لکھو فرائض امت. اب امت کے کیا کیا کام ہے؟ لتؤمنوا باللہ, تاکہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر, ورسولہ, اور اس کے رسول پر, وتعزروہ, اور تم اس کی مدد کرو, وتوقروہ, اور تم اس کی تعظیم کرو, وتسبحوہ, اور اس کی تسبیح کرتے رہو, بکرۃ واصیلا, صبح اور شام, صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. دیکھو ان الذین کے نیچے لکھو بیعت رضوان کی فضیلت, بیعت رضوان کی فضیلت اور اس کی اہمیت. یہ بیعت رضوان کیا ہے؟ بیعت رضوان یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ یہ لوگ جب گئے, نبی علیہ السلام جب گئے تو ان کو کیا کر دیا, واپسی بھیجا. اور پھر ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کیا کر دیا, انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کعبے میں کیا کر دیا, بند کر دیا. بات سمجھ گئے؟ تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کیا کر دیا, قتل کر دیا, شہید کر دیا. تو پھر نبی علیہ السلام نے بیعت لے لی صحابہ سے, اور کیکر کے درخت کے نیچے کیا کر دی, نبی علیہ السلام نے سب صحابہ سے دو باتوں پر کیا کر لی, بیعت لی. ایک بیعت تو اس بات پر لی کہ بھاگنا نہیں ہے, بات سمجھ گئی, اور ایک یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا لینا ہے, بدلہ لینا ہے. بات سمجھ, دیکھو اسی کو بیان کر. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, بے شک کہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں تو وہ واقع میں اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں, وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, گویا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ, فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ, پس پر جو شخص عہد کو توڑے گا تو وہ اپنی جان پر ہی توڑے گا. ومن اوفا, اور جو شخص عہد کو, بیعت کو پورا کرے گا, بما عاہد علیہ اللہ, جس پر خدا سے عہد کیا ہے, فسیؤتیہ اجرا عظیما, تو ہم قریب اللہ دے گا اس کو بڑا ثواب. بات سمجھ گئے؟ ایک رکوع اور پڑھ لو بس. وما علینا الا البلاغ.